بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی جنت کے بارے میں ہے جو دنیا میں بنائی گئی، لیکن جس کا انجام تباہی اور بربادی اور لعنت کی شکل میں ہوا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن جنت بنانے کی ناکام کوشش ضرور کی۔ جی ہاں، شداد کی جنت۔ شداد کون تھا؟ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نسباً بہت طاقتور اور جسمانی طور پر قوی اور دنیا کے تمام آسائش اس کے پاس موجود تھی۔ دنیا کی دولت، سونا چاندی، غلام، لشکر، سب کچھ، لیکن اس سب کے باوجود اس کے دل میں ایک تکبر بیٹھ گیا۔ وہ کہتا تھا اگر جنت کا مطلب باغ ہے، نہریں ہیں، سونے کے محل ہے تو وہ میں خود بنا لوں گا۔ اور اس نے کہا میں زمین پر جنت بناؤں گا، ایسی جنت کہ خدا بھی دیکھے۔ نعوذ باللہ۔ اس نے حکم دیا ہر گوشے سے سونے چاندی کے کاریگر بلاؤ، ہر قبیلے سے مزدور بلاؤ، ایسا باغ بناؤ جس میں سونے کے درخت ہو، موتیوں کے پتے ہو، چاندی کی نہریں ہو، ہیرے کے ستون ہو، ایسا محل ہو کہ دیکھنے والے حیران رہ جائے۔ محل بنانے میں کتنے سال لگے؟ کہا جاتا ہے کہ 300 سال جنت بنانے میں لگے، اور خرچ اندازہ ہے کہ پوری قوم کی دولت اس میں جھونک دی۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، شداد خدا سے ڈر، تو فانی ہے وہ باقی ہے، تو رب کے بندوں پر ظلم نہ کر، تو خدا کی جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن شداد نے کہا میری جنت تو زمین پر ہے اور میں خود رب کی طرح جینے کا حق رکھتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا۔ شداد نے کہا آج میری جنت کا افتتاح ہے، لشکر تیار، ہاتھی گھوڑے تیار، ڈھول تیار، بارات کی طرح بادشاہ جنت میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ نہ بادل آئے، نہ زلزلہ آیا، نہ جنگ ہوئی، بس ایک چیخ، ایک زوردار چیخ، اور پوری قوم عاد فنا ہو گئی۔ شداد اپنی جنت دیکھ بھی نہ سکا، اور قرآن نے گواہی دی۔ قرآن فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم جو ستونوں والی تھی، جیسی کوئی قوم کبھی بنی ہی نہیں، لیکن وہ بھی مٹی میں دفن ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک عبرت ہے۔ ہم میں بھی شداد چھپا ہوا ہے۔ جب ہم مال پر فخر کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جب ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم تکبر کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہم خود جنت بنا لیں گے، یاد رکھو اصل جنت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، نہ کہ سونے چاندی، نہ کہ محلات سے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں، یا ہم شداد کی طرح فریب میں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر ہم نے توبہ کر لی، اللہ سے جڑ گئے، تو انشاءاللہ وہ اصل جنت عطا کرے گا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں آئی۔